بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ نہرو رپورٹ 1928 ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے پاکستان اسٹڈیز کا۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ 1927 میں سائمن کمیشن جو برصغیر آتا ہے، تو سائمن کمیشن کے ذمہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنی سفارشات مرتب کر کے حکومت برطانیہ کو پیش کرنی ہے، یعنی جن کی بنیاد پہ جو آئندہ جو آئینی اصلاحات تھی وہ کی جانی تھی۔ تو سائمن کمیشن کے برصغیر آنے سے جو تمام برصغیر کی پارٹیاں تھیں انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، گو سائمن گو بیک کے نعرے لگائے۔ تو اس سے جو تھا مسٹر برکن ہیڈ، اس نے وہ بڑا چڑچڑے مزاج کا تھا، اس نے وہ طیش میں آیا، اس نے پارلیمنٹ میں بیان دیا، خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہندوستان کے لوگ اس حد تک ایک دوسرے سے بیزار ہیں اور ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا دستوری احساس بھی تیار نہیں کر سکتے جس پر وہ متفقہ طور پر راضی ہوں۔ تو اس طرح جب اس نے کہا تو کانگریس نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا۔ تو اس کے بعد کانگریس نے پہلے 12 فروری 1928 کو جو تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جو آل پارٹیز کانفرنس کہتے ہیں 2 مہینے کے اندر اس کے 25 اجلاس ہوئے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ تو پھر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ نہرو رپورٹ جو پھر اس کی ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، کمیٹی بنتی ہے جس میں مسلمان تو اس کا بظاہر تو بائیکاٹ نہیں کرتے، لیکن اس میں مسلمانوں کو کوئی نمائندگی نہیں دی جاتی۔ اس میں جو تھا جو اس کے صدر تھے اس کمیٹی کے ارکان کا میں آپ کو بتا دیں تو اس میں سب سے پہلے پنڈت موتی لال نہرو اس کے صدر تھے، اور محمد شعیب قریشی اس کے رکن تھے، مسٹر ایس ایم این اے، مسٹر ایم آر جیکار، سبھاش چندر بوس، سردار منگل سنگھ، سر علی امام، سر تیج بہادر، این ایم جوشی اور جی آر پردھان بھی اس میں شامل تھے، لیکن سر علی امام اس میں شرکت نہ کر سکے یا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کمیٹی تھی، تو اس کمیٹی نے جو سفارشات مرتب کی جنہیں نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ 10 پوائنٹس ہیں، اس کو ہم شارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ اس جو سفارش اس میں یہ تھا کہ ہندوستان میں وحدانی طرز کی ڈومینین سٹیٹ قائم کی جائے اور اختیارات کا جو ارتکاز یعنی مرکز میں ہو، اختیارات مرکز میں ہوں اور جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کر دیا جائے۔ کمیٹی کی رائے میں انتخاب کا یہ طریقہ قومی ارتقاء کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد 3rd پوائنٹ یہ تھا کہ مسٹر جناح کی دہلی تجاویز کے مطابق نشستوں کے تحفظ کا اصول رد کر دیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ کل آبادی کا 10% مسلم آبادی والے صوبوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے نشستوں کا تحفظ کیا جائے۔ نمبر 4 پوائنٹ یہ تھا کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ 1/4 نشستیں دی جا سکتی ہیں، اور اس کا نمبر 5 پوائنٹ یہ تھا کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ کو مکمل صوبوں کی حیثیت دی جائے۔ نمبر 6 اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ جنوبی ہندوستان میں ایک نئے ہندو صوبے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ نمبر 7 پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ نمبر 8 ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی قرار دی جائے، اور نمبر 9 یہ تھا کہ بلوچستان کو مکمل صوبہ تصور کیا جائے، اور نمبر 10 یہ تھا کہ مرکزی حکومت وزیر اعظم کے علاوہ 6 وزیروں پر مشتمل ہو جن کا تقرر گورنر جنرل خود کرے، اور ان 10 سفارشوں میں 8 سفارشیں صریحاً مسلمانوں کے خلاف تھی اور جو بالکل برائے نام تھی، یہ کہہ سکتے آپ۔ اور یہ نہرو رپورٹ تھی۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں ہم جو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کے بعد کے جو 14 پوائنٹس تھے ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔